حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینکی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو انگوٹھی، نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، تھوڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے بھائیو، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا۔ بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا۔ تو ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا ہے، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظالم تھے، ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا۔ اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم پہ حکومت،
3 बर्रे आजम। हमारा एमपीए कहता है झूठ के बगैर सियासत नहीं है। लानत भेजो सियासत को जो कल को तुझे स्याह मुंह के साथ अल्लाह के दरबार में खड़ा करे। 3 खुलफा ने जुल्म और सितम से इक़्तिदार जमाया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उमर फारूक की याद को जिंदा कर दिया और अल्लाह ने यह तोहफा दिया कि कब्र में जाने से पहले पर्चा गिर रहा है, कब्र में उतारा गया। राजा कब्र में उतरे, कफन को खोला, फरमाते हैं मैंने क्या देखा? मैंने यूं देखा जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो, चेहरा किबले की तरफ, चांद जैसा चमकता चेहरा। हुकूमत कैसे की? ईद का मौका आया, 12 बच्चे थे। माँ से आकर कहने लगे माँ जी ईद करीब है, अब्बा से कहो कपड़े तो लेकर दें। 3 बर्रे आजम पे हुकूमत है। माँ कौन है? फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक। सियासत की तारीख में इससे बड़ी सियासी औरत कोई नहीं आई, आज तक तो नहीं आई। कल आए तो मैंने पता कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह और खामिद बादशाह, 7 निस्बतों से शहजादी। उमर घर में तशरीफ लाए। फातिमा कहने लगी बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। उमर कहने लगे फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कपड़े कहां से लेकर दूं? अब दोनों मियां बीवी खामोश बैठे हुए हैं। फातिमा कहने लगी एक तरकीब मेरे जहन में आई है, कहो। का अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, मैं उससे कपड़े बना लेती हूँ और रोटी का खर्चा मजदूरी करके निकाल लूंगी। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बाहर निकले उनके खजानची मुजाहिम, उन्हीं की तरबियत याफ्ता मुजाहिम भाई वजीर खजाना का जी भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, हमने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी देता हूं, बस आप लिख के दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे फिर मैं दे दूंगा। अब मुझे लिख के दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे फिर मैं आपको तनख्वाह दे दूंगा। चुप हो गए, एक लफ्ज नहीं बोला। अल्लाह तेरा भला करे। घर आकर फरमाया फातिमा बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। जैसी हुकूमत बनु उमैया ने की है ना इस्लाम में, ऐसी किसी ने नहीं की। धड़ल्ले वाली, जब जुल्म सितम वाली थी, धड़ल्ले वाली। अब खानदान ईद की नमाज के बाद मिलने आ रहा है शाही कर्रो फर में, और बच्चे भी मिलने आ रहे हैं सादा लिबास में। तो उमर कहने लगे बच्चों आज तुम्हें अफसोस तो होगा कि हमारा बाप कपड़े भी लेके न दे सका। इनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, ये बाप से भी 2 कदम आगे थे। कहने लगे अब्बाजान आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की।